دہلہ میں سن رائز سروس ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چرچ کے لان میں خوبصورت سیٹ اپ لگایا گیا ہے۔ تلاوت کردہ آیات کا مضمون خدا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ جب ہم اناجیل اربع کو پڑھتے ہیں تو پھر ان تمام اناجیل میں ہمیں خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری پڑھتے، اور خاص طور پر جب ہم نسل انسانی کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ ابتدا میں خدا نے انسان کو اپنی صورت و شبیہ پر بنایا اور اسے زندہ رکھنے کے لیے کلام کہتا ہے کہ بیانے کے طور پر خدا نے اپنا روح دیا تاکہ انسان اس روح کے وسیلے سے زمین پر جیتا رہے، اور بنایا اس لیے کہ خدا انسان سے جلالی رفاقت رکھے۔ اور جلالی رفاقت میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا اس سے براہ راست کلام کرتا رہا، اور انسان بھی خدا سے براہ راست کلام کرتا رہا۔ لیکن جب گناہ انسان کی زندگی میں آ گیا یا نافرمانی آ گئی، حکم عدولی آ گئی، اس کے سبب سے وہ رفاقت منقطع ہو گئی، اور جب رفاقت منقطع ہو گئی تو پھر بائبل مقدس کی تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ گناہ کے سبب سے موت آئی، اور اس موت نے کیا عام انسان، کیا بچہ، کیا بڑا، کیا مفلسی میں زندگی بسر کرنے والا، یا کوئی دولت مند، یا کوئی بادشاہ، یا کوئی حکمران، یا کوئی شہنشاہ، یا کوئی نبی، یا کوئی پیغمبر، یا کوئی رسول، موت نے سب پر غلبہ حاصل کیا، موت سب پر غالب آ گئی، موت نے سب کو مغلوب کر دیا،
اور جب موت نے سب پر غلبہ حاصل کر دیا اور موت نے سب کو مغلوب کر دیا، تو کوئی بھی بلند، کوئی بھی انسان، کوئی بھی نبی، کوئی بھی پیغمبر موت پر فتح نہیں پا سکا۔ اور جب ہم بائبل مقدس کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ابتدا سے لے کر خداوند یسوع مسیح تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے سب کے سب نبی جو ہیں ان کو موت نے اپنا لقمہ بنا لیا، اور وہ موت کے سامنے بے بس شکست خوردہ ہو گئے۔ لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو پھر تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ خداوند نے زمین پر آ کر اپنی مافوق الفطرت قدرت کو ظاہر کیا۔ زمین پر آ کر خداوند یسوع مسیح نے عجیب معجزات کیے۔ زمین پر آ کر خداوند نے لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا۔ زمین پر آ کر خداوند نے لوگوں کو بحال کیا تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح سے خدا کی بادشاہی کے لائق ہوں۔ زمین پر آ کر تعلیمات کے ذریعے ایسے گن سکھائے کہ انسان خدا کی بادشاہی کو حاصل کر سکے۔ اس لیے جب ہم موت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس کی حاکمیت، اس کی دہشت انسانوں پر جاری و ساری رہی، اور اس کی دہشت کے سبب سے لوگ پریشان۔ اور نہ صرف اس زمانے میں، آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زمینی سطح پر ہم کتنے خوشحال کیوں نہ ہو، مالی سطح پر ہم مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ اس بیماری کے سبب سے میں چند دنوں کے بعد رحلت کر جاؤں گا، تو انسان یقیناً روز مرتا رہتا ہے۔ اس لیے موت جو ہے اپنی فوقیت کو، اپنی ہیبت کو لوگوں پر جاری و ساری رکھتی ہے۔ اس لیے موت سے کوئی بھی جو ہے وہ بچتا نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس ساری موت کی حکمرانی کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آخر کار ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے وسیلے سے موت کی حاکمیت کو زوال ہوا اور موت کی حاکمیت جاتی رہی۔ اس لیے ہم خداوند یسوع مسیح پر جب ایمان رکھتے ہیں، اور بالخصوص جب ہم پرانی تاریخ کو، بنی اسرائیل کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، تو وہ اس بات کے منتظر تھے کہ جو مسیح آئے گا وہ ہمیں نجات دے گا، لیکن وہ زمینی سطح پر رومی حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک ایسے بادشاہ کی تلاش کر رہے تھے، منتظر تھے کہ وہ آئے گا، ہمیں رومی حکومت سے آزادی دلائے گا اور زمین پر ہم آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح آیا تو انہوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ جب وہ سبت کے بارے میں کہتا ہے کہ کیا سبت کو کہ دن نیکی کرنا روا ہے کہ نہیں ہے، اس پر بھی ان کو غصہ آتا ہے، اس لیے کہ وہ سبت کو شاید توڑنے کی بات کرتا ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ ہماری مخالفت کرتا ہے۔ وہ اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ سبت سے بڑا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے اس سے پہلے کہ تمہارا باپ ابراہیم پیدا ہوتا، اس سے پہلے میں تھا۔ اب جب ہم خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کو پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 63 برس قبل تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ رومی سلطنت جو ہے وہ اسرائیل پر حکومت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب رومی سلطنت کے بارے میں یا رومن لوگوں کے بارے میں اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو تاریخ یہ بھی بیان کرتی ہے کہ وہ بے دین لوگ تھے، وہ بت پرست لوگ تھے، لیکن بے دین اور بت پرست ہونے کے باوجود وہ خدا کے ایماندار لوگوں پر حکومت کرنا شروع ہو گئے۔ اور جب انہوں نے حکومت کرنا شروع کی تو پھر یقیناً انہوں نے اسرائیل کو ایک طرح سے یرغمال بنا رکھا تھا۔ وہ بڑے منتظر تھے کہ ہمارا منصور آئے گا، ہمیں آزادی دلائے گا، ہمیں نجات دلائے گا، لیکن خداوند کی پوشیدہ آمد کے سبب سے وہ اس کو نہ جان سکے، نہ پہچان سکے، اور اس طرح سے
وہ رومی حکومت کی حمایت حاصل کر کے چاہتے کہ خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا جائے، خداوند یسوع مسیح کو ہلاک کروایا جائے، تاکہ ہم ان باتوں سے آزادی حاصل کر سکیں۔ یہ سبت کے سلسلے میں یا اور ان کی روایات کے بارے میں جو وہ سمجھتے تھے کہ ہماری مخالفت ہوتی، آخرکار یہودیوں نے پیچھے پڑ کر خداوند یسوع مسیح کو صلیب تک وہ لے گئے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس صلیب تک وہ پہنچا رہے ہیں یہی صلیب پر وہ فتح پائے گا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ہمیشہ کے لیے مرے گا نہیں، بلکہ یہ موت کو مارے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر مصلوب ہوتے ہیں تو پھر لکھا ہے کہ اس کے تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت میں اندھیرے میں خواتین جو زمانے کا کمزور طبقہ تھا وہ قبر پر جاتی ہے، وہ بڑی دلیری کرتی ہے اور حوصلے کے ساتھ، اگرچہ اس وقت شاگرد جو تھے وہ اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے دروازے بند کر کے، لیکن خواتین جو ہے وہ قبر تک جاتی ہیں۔ لیکن جب قبر پر پہنچتی ہیں، اگر ہم اناجیل کے بیان کو پڑھیں تو پھر ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ وہ قبر کے اندر دیکھتی ہیں، جا کر قبر کیا ہے؟ وہ خالی ہے۔ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ اس کی لاش کو شاید انہوں نے چرا لیا ہے، شاید انہوں نے غائب کر دیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ جب وہ مقدس متی کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ قبر کے اندر داخل ہوئی تو وہاں پر انہوں نے ایک فرشتے کو دیکھا، اور فرشتے نے کہا کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور تم اپنے بھائیوں کے پاس جاؤ، گلیل کی طرف جاؤ اور ان کو جا کر یہ بڑی خوشخبری سناؤ۔ اور وہ پھر تیزی کے ساتھ گھبرائی ہوئی اپنے بھائیوں کو خوشخبری سنانے کے لیے جاتی کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح سے پہلے بھی مردے زندہ ہوتے رہے۔ ہم الیشا نبی کو پڑھتے ہیں پرانے عہد نامے میں، ہم ایلیا نبی کو پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں، ہم نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے مردے رہے، وہ کسی نبی کے وسیلے سے زندہ ہوتے رہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، کسی رسول کے وسیلے سے وہ زندہ ہوتے رہے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح زندہ ہوتے ہیں تو وہ موت پر، قبر پر اور شیطان پر فتح پاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح اپنی قدرت سے زندہ ہوتے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یونانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یونانی جی اٹھنے کے بارے میں جو نظریہ رکھتے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ انسان میں جو روح پائی جاتی ہے وہ روح غیر فانی ہے، لیکن بدن ان کا جو ہے وہ فانی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ روح جو ہے وہ ابدی ہے اور مرنے کے بعد جسم تو فنا ہو جائے گا لیکن روح جو ہے وہ قائم رہے گی۔ یہ یونانیوں کا نظریہ ہے۔ لیکن جب ہم یہودی تعلیم کو پڑھتے ہیں تو پھر پرانے عہد نامے میں ہم مختلف حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے انسان کے بارے میں جو بیان کیا کہ انسان جو مر گئے ہیں ان کی روح جو ہے وہ واپس بلائی جائے گی اور وہ بدن کی حالت میں وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اور پرانے عہد نامے میں ایسے حوالہ جات ہمیں ملتے کہ روح جو ہے پھر اس میں ڈالی جائے گی اور وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اگر ہم دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتھیرے جاگ اٹھیں گے اور بہت سے حیات ابدی کے لیے اور بہت سے ذلت اور رسوائی کے لیے۔ یعنی پرانے عہد نامے میں انسان جو مر جاتے ہیں ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جو خاک میں سو رہے ہیں ان کے میں سے بہت سے لوگوں کو جگایا جائے گا
جگانے سے مراد کہ ان کو زندہ کیا جائے گا. لیکن کب؟ جب یوم الآخرت ہوگا یا یوم العدالت ہوگا اور یوم الحساب کے دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا اور زندہ کرنے کے بعد ان کی عدالت ہوگی. مقدس دانیل نبی اس مکاشفے کو بیان کرتا ہے کہ بہت سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور بہت سے ذلت اور رسوائی کے لیے جگائے جائیں گے، لیکن اپنی عدالت کے لیے جگائے جائیں گے. لیکن جب ہم نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے بھی مردوں کو زندہ کیا. لیکن اس بات کو یاد رکھیں، جو ایلیا نے، الیشا نے، پترس نے یا خداوند یسوع مسیح نے جن مردوں کو زندہ کیا تھا، وہ زندہ ہونے کے بعد ہمیشہ تک زندہ نہیں رہے، وہ پھر مر گئے. لیکن خداوند یسوع مسیح جب موت پر فتح پاتے ہیں تو اس فتح کے بعد، اس زندگی کے بعد کوئی اور موت کا سامنا نہیں ہے. اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور ہمیشہ تک وہ زندہ رہے گا. اس لیے جب ہم مقدس پولس رسول کا پہلا خط تیموتھیوس کی کلیسیا کا نام اس کا 15واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر مقدس پولس جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اب کتاب مقدس کے مطابق یعنی خدا کے الہام کے مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. یہ نہیں کہ وہ کوئی اچانک مردوں میں سے جی اٹھا ہے، بلکہ کلام مقدس کے مطابق پہلے سے طے شدہ تھا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا. اور جب کلام مقدس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا تو پھر بہت سی پیشین گوئیاں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 750 برس پہلے بھی ہم یہ سنتے ہیں کہ اس کی پیدائش ہوگی، وہ گنواری حاملہ ہوگی، وہ بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل. اس کی موت کی فتح کو کلام مقدس میں سے نکال دیا جائے تو پھر ہماری تعلیم اور دنیا کی دیگر تعلیمات تقریباً ایک جیسی ہو جاتی ہیں. مسیحی تعلیم کو اس بات پر فتح کہ ہمارا مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور آج کے دن اقوام عالم کی اکثریت جو ہے وہ اس دن کو مناتی ہے کہ ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور اکثریت اس بات کا اقرار کرتی اور ایمان رکھتی ہے. اور اکثریت کے علاوہ جو خداوند یسوع مسیح کے حواری ہیں ان کے علاوہ بھی ہم بہت سی اقوام کو دیکھتے ہیں کہ وہ آج کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جلایا گیا، مردوں میں سے زندہ کیا گیا. اور جب وہ مردوں میں سے زندہ کیا گیا تو پھر یقیناً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری منادی جو ہے یا یہ خوشخبری جو مسیحوں کے پاس ہے اقوام عالم کے کسی اور دین کے پاس نہیں ہے. اس لیے آج کا دن جو ہے اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے مسیح نے موت پر فتح پائی، اس کی قبر خالی ہے. اور یقیناً آج کے دن بہت سے لوگ جو ہیں وہ یروشلم میں جاتے ہیں اور یروشلم میں جا کر باقاعدہ طور پر اس قبر کو دیکھتے ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو رکھا گیا تھا اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی قبر خالی ہے. اور یقیناً کلیسیا جو ہے اس بات کی منادی کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر یقیناً یہ ساری دنیا کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ اس نے موت پر، شیطان پر اور قبر پر فتح پائی. اور دنیا کے تمام ادیان جو ہیں اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. اس لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی زندگی جو ہے، پیدائش جو ہے، مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے وہ لاسانی اور لازوال ہے. اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس کی امت میں سے ہیں جو یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس نے موت پر. اور جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو مقدس پولس رسول اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس طرح وہ مردوں میں سے جی اٹھا، جب اس کی دوسری آمد ہوگی تو ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور پھر ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. کلیسیا کے پاس یہ ایک بڑا ایمان ہے
کہ جس طرح ہمارا منجی خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، یقیناً وقت آئے گا کہ جب وہ اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا، ایک بڑا نرسنگا پھونکا جائے گا، اور جیسے نرسنگا پھونکا جائے گا سب سے پہلے وہ جو مسیح میں سو گئے ہیں ان کو جگایا جائے گا، اور وہ زندہ سے ہرگز پیچھے نہ ہوں گے بلکہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے یہ خوشخبری جو ہے اقوام عالم میں مسیحوں کے پاس ہے، اور آج پوری دنیا جو ہے اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آج کا دن، ایسٹر کا دن، یوم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن اور قیامت المسیح کا دن جو ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ آج کے سارے کلام کے وسیلے سے خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔